ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج من استطاع إليه سبيلا متفق عليه قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. محترم حاضرین جمعہ، دینی اور ملی بھائیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین خواتین اسلام، میری معزز اسلامی ماں و بہنیں، تمام تعریف حمد و ثنا کبریائی و بڑائی اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے، جس نے ہم بنی انسانوں کو سروے زمین کے اندر مبعوث کیا اور مبعوث کرنے کے بعد یوں ہی بلا چوچو چرا بھٹکتا ہوا راہ پر نہیں چھوڑا، بلکہ ہماری رہبری کے لیے، ہماری رشد و ہدایت کی خاطر 1,24,000 انبیاء کرام کو اس روئے زمین کے اندر مبعوث کیا، اس روئے زمین کے اندر بھیجا۔ تمام کے تمام نبیوں کے اوپر درود ہو اور تمام کے تمام رسولوں کے اوپر بھی
خصوصاً بالخصوص میرے اور آپ کا آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم سامعین کرام، میں نے آپ حضرات کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس سے ایک آیت تلاوت کی ہے، جو آیت سورہ بقرہ سے ہے اور آیت 180 پر 3 ہے۔ اسی طرح سے آپ حضرات کے سامنے ایک مشہور و معروف حدیث پڑھی گئی ہے، جو حدیث متفق علیہ یعنی بخاری اور مسلم یہ دونوں کتابوں کے اندر موجود ہے، اور یہ اس روایت کو محدثین نے، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ ہو یا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہو یا دیگر محدثین جو بھی کتاب لکھتے ہیں، اس حدیث کو کتاب الایمان کے اندر لائے۔ اس مناسبت سے آج میں آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا کہ رمضان المبارک کا مہینے کو پانا باعث نعمت ہے، اور اگر رمضان المبارک کے مہینے کو پانے کے بعد اس مہینے کے قدر نہ کرنا باعث عذاب ہے۔ یا یوں بھی کہہ لیجئے کہ روزہ خوروں کا انجام جو رمضان المبارک کے مہینے کو تو پاتا ہے، لیکن ان کے باوجود بھی انہیں ہوش نہیں آتی اور رمضان المبارک کا مہینہ یوں ہی گزار دیتا ہے، یعنی روزہ رکھنے کی توفیق نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں ایمان والوں سے مخاطب ہے، مومنین سے مخاطب ہے کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، روزہ تمہارے اوپر فرض کیا گیا ہے، تمہارے اوپر روزہ فرض کیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یعنی ایسا نہیں کہ صرف تمہارے اوپر یہ روزہ فرض ہے، بلکہ یہ روزہ پہلے کی امتوں پر بھی فرض ہے، امتوں کے اوپر جو گزرے ہیں ان کے اوپر بھی یہ روزہ فرض تھا۔ لعلکم تتقون، اللہ تبارک و تعالی مقصد بیان کر رہا ہے کہ جب ایک انسان روزہ رکھتا ہے تو ان کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ وہ انسان متقی بن جائے، تاکہ وہ انسان اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا بن جائے، تاکہ اس کے سینوں کے اندر اللہ کا خوف آ جائے، تاکہ اللہ رب العالمین کے سامنے رونے والا بن جائے، یعنی لعلکم تتقون، متقی بن جائے میرے بھائی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کو فرض کیا ہے۔ اور یہ روزہ ہی نہیں میرے بھائی، بلکہ جتنے ساری عبادتیں ہیں اللہ رب العالمین کے خوشنودی کے لیے جتنے سارے کام کی جاتی ہے، ان کا کہیں نہ کہیں مقصد یہی ہوتا ہے کہ انسان کے دل کے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ میں اور آپ رمضان مبارک کا مہینے کے روزہ جو تقوی مقصد ہے۔ اسی طرح سے اگر ایک انسان قربانی کرتا ہے تو قربانی کے اندر بھی یہی بتایا گیا ہے، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینال التقوی منکم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ یہاں پر کوئی چیز نہیں پہنچتا ہے لیکن تمہارے دل کا تقوی پہنچتا ہے، تو وہاں پر بھی تقوی ہی کا ذکر کیا ہے۔ یہی نہیں میرے بھائیوں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ تو یہ ایسا ہی بیان کر دیا کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، چاہے کوئی بھی عبادت ہو، نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، صدقہ و خیرات ہو، جتنے سارے مالی عبادتیں ہیں، بدنی عبادتیں ہیں، جتنے ساری عبادتیں ہیں، تمام عبادت اگر قبولیت کی گھڑی تک پہنچانا ہے، اگر شرف قبولیت تک وہ جائے گی تو انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تبارک و تعالیٰ متقی ہی کو عبادت کو قبول کرتا ہے۔ متقی شخص جو ہے تو تمام عبادتوں کا مقصد، اسی طرح سے خاص رمضان مبارک کا مقصد کیا ہے؟ انسان کے دلوں کے اندر رمضان کیا ہے؟ اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، تقوی دلوں کے اندر آ جائے، یہ لعلکم تتقون، یہ اصل مقصد ہے۔ پہلے امتوں کے اوپر روزہ فرض تھا، کس طرح سے فرض تھا، کیسے رکھا کرتے تھے؟ آئیے میں بتاؤں آپ کو میرے بھائی۔ آج الحمدللہ ہمارے اور آپ کے سامنے تمام چیزیں مہیا ہے، تمام چیزیں موجود ہے، ان کے باوجود بھی انسان ٹال مٹول کرتا ہے اور رمضان المبارک کا روزہ نہیں رکھنے کی کوشش نہیں کرتا ہے، بلکہ اسی طرح سے رمضان مبارک کا مہینہ گزار دیتا ہے۔ لیکن صحابہ کرام دیکھیں، صحابہ کرام غربت کے باوجود، صحابہ کرام کے پاس کوئی چیز کھانا نہ رہنے کے باوجود، صحابہ کرام کے گھروں کے اندر چولہا نہ جلنے کے باوجود، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین روزہ رکھا کرتے تھے،
روزہ رکھا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ رمضان المبارک کا مہینہ 9 مرتبہ آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس 9 ماہ میں ایک مرتبہ بھی رمضان کا روزہ کبھی ایسا نہیں کہ ترک کیے ہو۔ صحابہ کی زندگیوں میں آئی، صحابہ کرام ترک نہیں کیے۔ اور کس حالت میں صحابہ کرام نے روزہ رکھا میرے بھائی ذرا سنیں اس بات کو۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہم تک نقل کیا گیا ہے، ہم تک کوٹ کیا گیا، پہنچایا گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پہلے زمانے کے لوگ یا پہلے صحابہ کرام شروع میں کیسے روزہ رکھا کرتے تھے۔ ابھی ہمارے اور آپ کے لیے سحری کا بھی انتظام کیا گیا، ہم اور آپ سحری بھی کھا سکتے ہیں، اور اللہ کے نبی نے کہا تسحروا، سحری کرو اس میں برکت ہے، سحری کرو اس میں برکت ہے۔ تو یہ چیز ہے، سحری کا بھی ہمیں اور آپ کو کھانے کی اجازت ہے، لیکن صحابہ کرام جو شروع میں جو روزہ رکھے انہیں سحری تک کھانے کی اجازت نہیں تھی، سحری کرنے کے تک اجازت نہیں تھی، بلکہ ان کے یہاں پہ ایسا روزہ تھا کہ ایک انسان مغرب سے لے کر کے جب تک وہ سوتا نہیں تب تک کھانے کی اجازت تھی، جب تک نہیں سو جاتا تھا، یعنی مغرب کا سورج جب طلوع ہو گیا ہے اس وقت سے لے کر کے جب تک کہ انہیں نیند نہیں آ جاتی اس وقت تک کھانے کی اجازت تھی، یعنی تب تک کھا سکتا تھا۔ لیکن اگر کوئی انسان سو گیا پھر وہیں سے روزہ شروع ہو گیا، ان کا سو گیا ہے وہیں سے روزہ شروع ہو گیا ہے۔ اور ایسے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اس طرح سے روزہ رکھے، کیسے؟ حضرت قیس بن سرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ وہ ایک مفلس ہے، غریب ہے، ان کے گھر کے اندر کوئی چیز کھانے کی چیز موجود نہیں ہے، کوئی شے موجود نہیں ہے، کام و کاج کر کے آیا ہے، محنت کر کے آیا ہے، کد و کاوش کر کے آیا ہے، جا کر کے طرح طرح کی محنت و مشقت اٹھا کر کے آیا ہے، اور آ کر کے جب افطاری کا وقت ہوتا ہے پانی کے ساتھ جب افطاری کھول لیتا ہے، اس کے بعد روزہ کھول لیتا ہے، اس کے بعد اپنی بیوی اپنی اہلیہ سے یہ سوال کرتا ہے، اپنے اہلیہ سے پوچھتا ہے کہ محترمہ کوئی کھانے کی چیز موجود ہے گھر کے اندر، کوئی شے موجود ہے؟ ان کی بیوی کہتی ہے کہ میرے سرتاج، میرے آقا، گھر کے اندر کوئی شے نہیں ہے، کوئی چیز موجود نہیں ہے، لیکن آپ ذرا صبر کریں، میں پڑوسن کے گھر جاتی ہوں اور وہاں سے جا کر کے کوئی شے لے کر کے آتی ہوں۔ اتفاق سے یہ ان کی بیوی پڑوسن کے گھر جاتی ہے پوچھنے کے لیے کہ کوئی شے ہے کیا آپ کے پاس، کوئی چیز ہے کیا کوئی آپ کے پاس، کھانے کے لیے کوئی چیز موجود ہے؟ بتایا جاتا کہ ہمارے گھر کے اندر بھی کوئی چیز کھانے کے موجود نہیں ہے، ہمارے گھر کے اندر بھی کھانے کے موجود نہیں ہے۔ ایک گھر سے 2 گھر، 2 گھر سے 3 گھر، 3 گھر سے 4 گھر، کئی گھروں کی تلاش کرتی ہے، جاتی ہے، کھانے کے لیے کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ تمام صحابہ کرام کے گھریں چولہا تک نہیں جلا ہے۔ آخرکار کچھ دیر کے بعد یہ آتی ہے اپنے شوہر کے پاس، تو کیا وہ ان کے شوہر سو چکے ہوتے ہیں، اب یہاں سے روزہ شروع ہو گیا، ان کا روزہ شروع ہو گیا، اور پھر سے یہ کہتی ہے افسوس ہے میرے شوہر آپ کے اوپر کہ آپ نے آج بھی بغیر کھائے روزہ شروع کر دیا۔ تو یہی حالت میں ایک دن کے بھوکے کوئی چیز نہ مل سکا، دوسرا دن پھر روزہ شروع کیے، اسی حالت میں روزہ رکھے۔ کچھ ہی مغرب کا کچھ ہی قریب تھا کہ فقر و فاقہ اور اسی طرح سے بھوک کی شدت کو برداشت نہ کر سکے، اور بھوک کی شدت سے بے ہوشی طاری ہو گئی، تو اللہ رب العالمین اس وقت پھر سحری کا حکم دیا۔ کیا کہا؟ خیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، اب سحری کھانے کی اجازت ہے۔ اب کیونکہ اس حالت میں اگر کوئی بندہ اگر اسی طرح سے روزہ رکھے گا تو ان کی کیا ہے مصیبت اور پریشانی کے اندر پڑ سکتا ہے۔ اب یہاں سے سحری کا انتظام، پھر یہاں سے کہا گیا کہ سحری کرو، سحری کے اندر برکت ہے۔ لیکن صحابہ کرام اتنے مصیبتوں اتنے پریشانیوں کے باوجود بھی روزہ رکھے۔ کیوں روزہ رکھے؟ اس لیے روزہ رکھے کیونکہ اگر کوئی انسان رمضان المبارک کا مہینہ پا لیتا ہے، روزہ کے دنوں کو پا لیتا ہے، وہ انسان گناہوں سے لطفت تھا، ابھی تک گناہوں میں ڈوبا ہوا تھا وہ انسان، اور وہ انسان رب کو بھولا ہوا تھا، لیکن رمضان المبارک کا مہینہ ان کا بہانہ بھی نہیں چل سکتا ہے، کیونکہ رمضان المبارک کا مہینہ جب آتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے،
شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور فرشتے منادی، فرشتے اعلان کرتے ہیں یا باغی الخیر اقبل، یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کو چاہنے والے، اے خیر کو طلب کرنے والے، اے خیر کو مانگنے والے، آگے بڑھو اور خیر جتنا چاہے سمیٹ لو، خیر کو لے لو، یا باغی الخیر اقبل، آگے بڑھو، آگے بڑھو اور نیکیاں سمیٹ لو، نیکیوں میں اضافہ کر لو، نیکیوں میں بڑھوتری کر لو، نیکیاں حاصل کر لو۔ اور اسی طرح سے فرشتے کہتے یا باغی الخیر، یا باغی الخیر، یا باغی الخیر اقصر، اور اے گناہوں میں ڈوبے ہوئے انسان، اے معصیت کے اندر گرے ہوئے انسان، اے اللہ رب العالمین نافرمانی میں کاٹے ہوئے انسان، تم نے اللہ کی نافرمانی میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناخوش کرنے میں، اللہ کو ناراض کرنے میں جو زندگی تم نے کاٹا ہے، جیسے اس سے رک جاؤ۔ وہ ابھی بھی یہ رمضان المبارک کا مہینہ جو تمہارے سروں پہ ہے، اب وہ گناہ اور وہ پاپ کا کام نہ کر، رب کو راضی کر لے، رب کو راضی کر لے۔ اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ شقی العبد ادرک رمضان، جو انسان رمضان المبارک کا مہینے کو پاتا ہے اور رمضان المبارک کے مہینے کو پانے کے بعد فانسلخ منہ فلم یغفر، اور اس مہینے کو یوں ہی گزار دیتا ہے، یہی رمضان المبارک کے مہینے کی کوئی اہمیت ان کو نظر میں نہیں، روزے کی کوئی اہمیت ان کے نظر میں نہیں، صدقہ و خیرات کی کوئی اہمیت ان کے نظر میں نہیں، تراویح کی کوئی اہمیت ان کی نظر میں نہیں، کوئی شے کی ان کی کوئی چیز، کوئی عبادتوں کی اہمیت ان کی نظر میں نہیں، بس یوں ہی رمضان آیا اور رمضان مبارک جیسے عام دنوں کے اندر کھاتا پیتا تھا، عام دنوں کے اندر معصیت کے کام کرتا تھا، عام دنوں کے اندر نمازیں چھوڑتا تھا، عام دنوں کے اندر گناہ کا کام کرتا تھا، عام دنوں کے اندر اللہ کی نافرمانی کرتا تھا، یہ دن بھی ان کے اسی طرح سے کٹ گیا، یہ دن بھی اسی طرح سے گزر گیا، تو اس انسان سے بڑھ کر کے کوئی محروم نہیں، بدبخت ہے ایسا انسان۔ اللہ کے نبی نے کہا شقی العبد، کہا کہ ایسا انسان بدبخت ہے۔ یوں ہی نہیں میرے بھائیو، بلکہ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زعیم انف من ادرک رمضان، جس انسان کی زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ آیا اور وہ رمضان المبارک کے روزے رکھ کر کے اللہ کو راضی نہ کر لیا، رمضان المبارک کے راتوں میں رو رو کر کے اللہ کو راضی نہ کر لیا، رمضان المبارک کے مہینے کو پا کر کے رب کے سامنے دعائیں کر کر کے اپنے آپ کو جہنم سے آزاد نہ کرا لیا، ایسے انسان کے ناک خاک آلود ہو، ایسے انسان کے ناک خاک آلود ہو۔ 5 جگہ پر 5 طرح اس طرح سے روایتیں آئی ہوئی ہے، صحیح ترغیب الترہیب کے اندر، بخاری وغیرہ کے اندر اس طرح سے یہ روایتیں آئی ہوئی ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رمضان المبارک کے مہینے کو پا لیا، رمضان المبارک کے مہینے کو پا لیا، فماتا، اور اسی حالت میں مر گیا، اسی حالت میں مر گیا، اور مر جانے کے بعد فلم یغفر لہ، اپنے آپ کو بخشش نہ کروایا سکا، یوں ہی رمضان مبارک کے مہینے کو کاٹ دیا، فادخل النار، وہ انسان جہنم کے اندر جائے گا، وہ انسان جہنم کے اندر جائے گا، جہنم کے اندر داخل کیے جائیں گے، فابعدہ اللہ، اور اللہ کے رحمت سے دوری ہو ایسے انسان کے لیے۔ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں۔ یوں ہی نہیں میرے بھائیوں، یوں ہی نہیں میرے بھائیوں، بلکہ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم تک اس روایت کو پہنچانے والے صحابی رسول ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر رسول کو منگاتے ہیں، منبر رسول کو منگواتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر رسول پر تشریف فرما ہوتے ہیں، منبر رسول پر چڑھتے ہیں، پہلی سیڑھی پر جب آپ قدم رکھتے ہیں آپ آمین کہتے ہیں، دوسری سیڑھی پر جب آپ قدم رکھتے ہیں آپ آمین فرماتے ہیں، تیسری سیڑھی پر جب آپ جب قدم رکھتے ہیں آپ آمین کہتے ہیں۔ یہ چیز صحابہ کرام کو بڑا حیرت اور بڑا تعجب کر دینے والی بات دکھائی دی۔ صحابہ کرام بعد میں سوال کیے کہ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آج تک آپ کی زبان اثر سے ایسے کلمات یا ایسی چیز نہیں سنی ہے جو آج ہم نے مشاہدہ کیا، جو آج ہم نے دیکھا، جو آج ہم نے سماعت کی، جو آج ہم نے سنا، آپ آمین کیوں کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اتانی جبریل، میرے پاس جبریل آئے۔ کون؟ جبریل امین آئے، اور جبریل امین آنے کے بعد اللہ کے فرشتے آئے، اور آنے کے بعد کہا جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا، جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور رمضان المبارک کے مہینے کو پانے کے بعد
اپنے آپ کو معاف نہ کرا سکا، اپنے گناہوں اور پاپوں کو نہ دھل سکا، رب کے سامنے نہ گڑ گڑا سکا، رب کے سامنے عاجزی و انکساری نہ کر سکا، رب کو نہ منا سکا، رمضان کے مہینے میں جنت سے جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے تھے اور جنت کے دروازے کھول دیے گئے تھے، جنت کے اندر اپنے آپ کو داخل نہ کرا سکا اور رمضان کا مہینہ یوں ہی کاٹ دیا تو اللہ کی لعنت ہو۔ تو میں نے آمین کہا، دھتکار ہو، پھٹکار ہو ایسے انسان کے اوپر، تو میں نے آمین کہا۔ اور فرشتے، تمام فرشتوں کے سردار جبریل آمین یہ دعا دے رہے ہیں، اور آمین کون کہہ رہے ہیں میرے بھائی؟ کون کہہ رہے ہیں؟ معصوم عن الخطا، تمام گناہوں سے مبرہ، تمام گناہوں سے پاک میرے اور آپ کے آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہہ رہے ہیں۔ تو کیا اس بات کے اوپر کوئی انسان کوئی ڈاؤٹ بھی کر سکتا ہے؟ کوئی انسان یہ سوچ بھی سکتا ہے کہ یہ دعائیں قبول نہ ہو؟ تمام فرشتوں کے سردار دعا کر رہے ہیں، تمام نبیوں کے سردار امین کہہ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں جو رمضان مبارک کے مہینے کو پایا اور اسی کاٹ دیا، ایسے انسان کے اوپر لعنت ہو، اللہ کی مار ہو، دھتکار ہو۔ اللہ کے نبی آپ نے دوسری گھڑی پہ جو قدم رکھا تو آپ نے کیوں ایسا کہا؟ جس نے ماں باپ کو بڑھاپے کے حالت میں پایا، ماں باپ کو بڑھاپے کے حالت میں پایا۔ میرے بھائی آج ہمارے معاشرے کے اندر ماں باپ کی بھی قدر نہیں ہو رہی ہے، ماں باپ کی بھی عزت نہیں ہو رہی ہے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، کہ ماں باپ، ایسا ماں باپ کو کیا اف تک نہ کہو، اف تک نہ کہو۔ لیکن آج باپ ہے تو بیٹے کو بولنے کے لیے ڈرنا پڑتا ہے، اگر ماں ہے بیٹی کو بولتے ہوئے ڈرتی ہے کہ کہیں میں ان کو کچھ کہوں تو الٹا ریورس میں آ کر کے کہیں میں ایک کہوں تو چار جواب نہ مل جائے، ہے یا نہیں معاشرے کے اندر؟ یوں ہی نہیں میرے بھائیوں، بلکہ ماں باپ کے ساتھ اتنا ناقدری کی جاتی ہے اگر انسان ماں باپ کو بھول جاتا ہے۔ حالانکہ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجنات تحت امہاتکم، کہ تمہارے ماں کے قدموں تلے جنت ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے۔ میرے بھائی اگر باپ کی آپ نے خدمت نہیں کی، ماں کے والدین کی خدمت آپ نہیں کی تو دروازہ کھلے گا ہی نہیں، کیونکہ جنت کا دروازہ باپ ہے، جنت کا دروازہ والدین ہے۔ آپ کے والدین چاہے آپ سے کچھ بھی کرے لیکن آپ ان کا حقوق ادا کرتے جائیں، آپ ان کے کیا کریں، آپ اس طرح سے کریں جو آپ کے اوپر ذمہ داری بنتی ہے وہ ذمہ داری آپ نبھاتے جائیں۔ اگر آپ کے ساتھ نا انصافی بھی کر رہے ہیں تو وہ اللہ کو جواب دیں گے، وہ اللہ کو جواب دیں گے، لیکن یہ مطلب نہیں کہ وہ ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیے تھے، یا وہ ہمارے ساتھ اچھا بہروان نہیں کرتے، یا وہ ہمیشہ اچھا دیکھ بھال نہیں کرتے، ہم کیوں دیکھیں گے؟ میرے بھائی آپ کو پہلے اس طرح سے آپ کو اتنا بڑا کون کیا ہے؟ آپ کو اتنا بڑا کون کیا ہے؟ آپ ان کے کندھے کے سہارے لے کر کے، ان کے ہاتھوں کے سہارے لے کر کے آپ کبھی ان کے گود میں پیشاب کر دیے، کیا کیا مصیبتیں آپ کے نہیں اٹھایا آپ کے باپ نے۔ اگر آپ ابھی بھی ذرا ناراضگی، اگر باپ آپ سے ناراض ہے تو آپ یہ سوچ کر کے تو وہ تم سے ناراضی ہے، ہم کیوں ان کی خدمت کریں؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ اپنا کام کرتے جائیں۔ اگر وہ آپ کے ساتھ ناانصافی کرتا ہے تو اللہ کو جواب وہ دیں گے، آپ ان کو کیا کرنے کی، آپ کو ان کو خدمت وغیرہ روکنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے کہا جو ماں باپ کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکے، ایسے انسان کے لیے خاک آلود ہو۔ یوں ہی نہیں میرے بھائی، پھر اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیسری سری پہ جب قدم رکھے تھے تو آپ نے آمین کہا، آپ نے آمین کہا۔ اللہ کے نبی آپ آمین کیوں کہے؟ بتایا کہ جب نبی کے نام آئے کسی کے سامنے تو صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی کے اوپر درود نہ بھیجے، نبی کے اوپر درود نہ بھیجے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر بھی نبی کے نام کئی مرتبہ بھی آتا ہے لیکن انسان کو توفیق نہیں ہوتی ہے، زبان جنبش نہیں دیتی ہے اور زبان کو نہ کھول سکتا ہے اور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہتے۔ تو نبی کے نام جب بھی سنیں میرے بھائی، نبی کے نام سنیں تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور کہیں۔ اگر کوئی انسان نبی کے نام گزر جائے، نبی کا نام آ جائے اور صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہے، نبی کے اوپر درود نہ بھیجے تو ایسے انسان کے لیے خاک آلود ہو۔ تو میرے بھائی یہ ہے رمضان المبارک کے مہینے کو پانے والے اور رمضان المبارک کے مہینے کو ایسے گزار دینے والے اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہا ہے، فرشتے نے دعا دیا ہے۔ یوں ہی نہیں میرے بھائیو، بلکہ جو رمضان المبارک کے مہینے کو یوں ہی گزارتا ہے، روزہ نہیں رکھتا ہے، ذرا سنیں ان کا مزید سزا کیا ہے۔ اب سزا سنیں، اب سزا سنیں جو میرے اور آپ کا آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاہدہ کیا ہے، اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے، اور ہماری دیکھی ہوئی بات
جھوٹی ہو سکتی ہے، ہمارے نظریں جھوٹ کہہ سکتا ہے، ہماری زبان جھوٹ کہہ سکتی ہے، لیکن نبی اکرم جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم معصوم عن الخطا ہیں اور اپنے طرح سے کوئی بات نہیں کہتے. ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. اس نبی نے مشاہدہ کیا ہے، اس نبی نے دیکھا ہے. کیا دیکھ کر کے آئے کہ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میرے پاس 2 فرشتے آئے، 2 فرشتے آئے اور فرشتے کو آنے کے بعد میرے بازوؤں کو پکڑا، میرے بازوؤں کو پکڑا اور ایک بڑی دشواری والی جگہ میں مجھے پہاڑ کی بلندیوں تک لے کے جایا گیا، بلندیوں تک چڑھایا گیا. میں نے کہا مجھے اس پر چڑھنا بڑا دشواری ہے، میں نہیں چڑھ سکتا. ان فرشتوں نے کہا کہ ہم آپ کے لیے آسانی کر دیں گے، اور فرشتوں نے مجھے پکڑ کر کے اس کے اوپر چڑھایا، جہاں تک ہو سکا وہاں تک لے کر کے گیا. تو میں جب وہاں پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ جہنمیوں کی چیخ و پکار ہے، جہنمیوں کی چیخ و پکار ہے. جہنمی چیخ رہے ہیں، آہو بکا، رونے و گریہ زاری کی آوازیں آ رہی ہے. میں نے پوچھا یہ کیا منظر ہے؟ بتایا گیا کہ یہ جہنمیوں کی یہ پکار ہے، یہ چیخ ہے. آگے بڑھا، آگے بڑھا. اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا مشاہدہ کرتے ہیں؟ مشاہدہ ایسا کیے کہ کچھ انسان ہے جو ایسے پاؤں کے بل لٹکائے گئے ہیں، پاؤں کے بل لٹکائے گئے ہیں اور ان کی جبڑے کو چیر دیا گیا ہے، اور چیر دینے کی وجہ سے ان کے منہ سے خون کا فوارہ جاری ہے، خون بہ رہا ہے. اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں سے سوال کر لیتے ہیں، فرشتوں سے پوچھ لیتے ہیں یہ کیوں ایسے کیا جا رہا ہے، ان کے ساتھ یہ سلوک کیوں کیا جا رہا ہے؟ اللہ اکبر. فرشتے نے جواب دیا کہ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ انسان ہے جو وقت افطاری سے قبل افطاری کر لیا کرتے تھے، یعنی روزہ نہ رکھا کرتے تھے. روزہ خور کا یہ انجام ہو رہا ہے، روزہ نہ رکھنے والوں کو یہ سزا دیا جا رہا ہے. میرے بھائیو، آج ہم اور آپ صرف یہ بہانے بنا کر کے روزہ چھوڑ دیتے ہیں کہ ہم کام میں بزی ہیں، یا ہم اس کے اندر مشغول ہو جاتے ہیں، یا پھر ایسا روزہ رکھیں گے تو اس طرح سے ہمارے حالات اور صحت بگڑ جائے گی، اس طرح سے کہہ کر کے روزہ رکھ رہے ہیں. اگر کوئی انسان معمولی سمجھ کر کے، اگر کوئی انسان معمولی جان کر کے اگر روزے کو ترک کرتا ہے تو اتنا خطرناک عذاب کہ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشاہدہ کر کے آئے. اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر کے آئے کہ ایسے ان کے ساتھ یہ عذاب ہو رہا تھا کہ جبڑوں کو چیرا گیا تھا، منہ سے خون کا فوارہ جاری تھا، اور اسی طرح سے مسلسل ان کے ساتھ عذاب ہو رہا تھا. تو یہ ہے روزہ خوروں کا انجام. اس لیے میرے بھائی اسی لیے کہا ہے، مفسرین نے، فتاوی زاد لکھنے والوں نے کہا ہے کہ اگر کوئی انسان جان بوجھ کر کے رمضان المبارک کے روزے کو چھوڑ دیتا ہے، معمولی سمجھ کر کے چھوڑ دیتا ہے، تو ایسے انسان اگر زندگی بھر روزہ رکھے تو اس کی قضا نہیں دے سکتا ہے. بلکہ یہاں تک کہا ہے روزہ چھوڑنے والے انسان زانی سے بدتر ہے، روزہ چھوڑنے والا انسان چور سے بدتر ہے، روزہ چھوڑنے والا انسان اس سے جو ہو سکتا ہے، اس سے پلے درجے کے جو انسان ہو سکتا ہے اس سے بدتر ہے، یعنی وہ اس سے بھی خراب آدمی ہے. کیوں؟ روزہ ہمارے اوپر اللہ نے فرض کیا ہے، اللہ نے فرض کیا ہے. پہلے امتوں کے اوپر بھی فرض تھی. اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا کہ ایسا ہے کہ اسلام جو ہے ایک ڈھانچے کے اوپر ہے. اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، 5 چیزوں پر: کلمہ شہادتین، اقام الصلاۃ، نماز قائم، ایتاء الزکات، زکات ادا کرنا، اور صوم رمضان اور رمضان کا روزہ رکھنا. اگر انسان یہ چیز اگر کسی ایک کو بھی چھوڑتا ہے تو گویا کہ اس ڈھانچے اور اس بلندی کو گرانے کی کوشش کرتا ہے. تو میرے بھائیوں، اگر جن کے پاس جو طاقت ہے، ہمت ہے، رکھ سکتے ہیں، کوشش کریں کہ رمضان المبارک کا روزہ رکھیں. اور اللہ کے نبی نے یہ بھی کہہ دیا، من صام رمضانا ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اگر کوئی شخص للہیت کے ساتھ، ایمان و احتساب کے ساتھ روزہ رکھتا ہے تو روزہ رکھنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ان کے گناہ، سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. آج انسان یہ کہتا ہے کہ میں روزہ رکھوں گا تو اس میں پریشانی بڑھ جائے گی، یا روزہ رکھوں گا تو مر جاؤں گا. لیکن میرے بھائیو، آج تک میں نے تو یہ نہیں سنا ہے کہ کوئی روزہ رکھا ہو روزے کی حالت میں مر گیا ہو. میں کوئی روزہ رکھا ہو روزے کی حالت میں کمزور ہو گیا ہو، اسی حالت میں ان کی کیفیت بدل گئی ہو اور اسی حالت میں وہ انسان مر گیا ہو، ایسا نہیں سنا ہے. اگر خدا نخواستہ اگر کوئی روزہ رکھتا ہے اور ایسی صورت میں وفات بھی پا جاتا ہے تو اس سے بڑھ کر کے کوئی خوش نصیب نہیں ہے.
اس سے بڑھ کے کوئی قسمت والا نہیں ہے، اس سے بڑھ کر کے کوئی قسمت والا نہیں، وہی اصل قسمت والا وہی ہے جو روزے کی حالت میں ہو، روزے کی حالت میں ہی وفات پا جائے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو انسان لا الہ الا اللہ کہتا ہے اور یہ کہتی وفات ہو جاتا ہے اسی وقت تو وہ جنتی ہے۔ اسی طرح سے جو اللہ کے خوشنودی کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کی رضا طلب کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کر لینے کے لیے، جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے، جنت میں داخل ہونے کے لیے اگر کوئی روزہ رکھتا ہے اور اسی حالت میں اگر وہ مر جائے روزے ہی کی حالت میں، اور تو انسان جنتی ہے، تو وہ انسان جنتی ہے۔ تو میرے بھائی کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے کہ ایک انسان روزے کی حالت میں ہو اور روزے کی حالت میں وفات پا جائے۔ ہر کسی کو یہ نصیب نہیں ہوتا ہے، کوئی سجدے میں آ کر کے مرنا چاہے، نماز میں آ کر مرنا چاہے نہیں مر سکتا، یہ قسمت والے وہیں مر سکتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں یہ کہہ کر کے کوئی روزہ نہ چھوڑے کہ ہم اگر روزہ نہیں رکھیں گے تو پھر کیا، روزہ رکھیں گے تو اس سے ہماری بیماریاں بڑھ جائیں گی، طرح طرح کی چیزیں ہو جائیں گی، ایسا چھوڑ کر نہیں، کیونکہ روزے کی حالت میں کوئی مرنے والا ہے نہیں مر سکتا، وہ قسمت والے ہی مر سکتے ہیں۔ تیسری بات اللہ کے نبی نے کہا جو صدقہ کرتا ہے اسی حالت میں ان کی وفات ہو جائے تو وہ جنتی ہے۔ تو میرے بھائی یہ چیز ہے۔ اب اتنا کہہ لینے کے بعد کچھ ایسے چیز ہیں، کچھ ایک دم ایسے انسان ہے مجبور ہے جو روزہ رکھ ہی نہیں سکتا ہے، ان کے لیے اسلام نے چھوٹ دیا، لیکن کیسا چھوٹ دیا ہے؟ اگر حقیقی معنوں میں، ایسا نہیں کہ تھوڑا سر درد ہو رہا چلو روزہ چھوڑ دیں، ایسے نہیں، حقیقی معنوں میں اگر ان کا جان جانے کے خدشہ ہے، ڈر ہے کہ اتنا ضعیف ہو گیا ہے، اتنا بوڑھا ہو گیا ہے، وہ نہیں روزہ رکھ سکتا ہے، یا کوئی ایسے بیماری لاحق ان کے اوپر ہے کہ اگر وہ روزہ رکھیں گے تو نقصان ہو سکتا ہے، کیا ہے ان کے روزے رکھنے کی وجہ سے کیا مصیبت اور پریشان زدہ ہو سکتا ہے، بیماریاں بڑھ سکتی ہے، تو اسلام نے ذرا یہاں پہ مہلت دی ہے کہ آپ ایسا کریں گے کہ اگر آپ کے پاس استطاعت ہے نہیں ہے روزہ رکھنے کے تو آپ کیا کریں گے، ایک مسکین کو کھانا کھلائیں گے، ایک مسکین کو مسلسل آپ پہ کیا کرتے کھلائیں گے، ایک مسکین کو کھانا کھلائیں گے، کہ آپ کے لیے کفارہ ہے۔ لیکن کن کے لیے؟ جن کے ایک دم جینے کا آس نہیں ہے، بیمار ایسے انسان ہے، ایسے مریض ہیں جو اس مریض کام ہی نہیں کر رہا ہے، ان کے لیے ایسا ہے، تو وہ کیا کریں، ان کے لیے بھی چھوٹ نہیں بلکہ مسکین کو کھانا کھلائیں گے وہ مسکین۔ اگر ایسا ہوتا کہ ہر کسی کے لیے یہی ہوتا تو آج جنت جو پورا مالدار لوگ ہیں وہی سب جنت کو لے جاتے ہیں، کیونکہ وہ لوگ کے پاس پیسے زیادہ ہے، تمام چیزوں کے فراوانی ہے، وہ لوگ سب کچھ کر سکتے تھے۔ لیکن ایسا نہیں، جن کے پاس ایک دم خود اپنا دل یہاں پہ فتویٰ پوچھیں، اپنا دل سے پوچھیں کہ واقعی معنوں میں کیا میں یہ چیز کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا ہوں۔ یہاں پہ علماء نے کچھ لکھا ہے، دیگر چیزوں نے کچھ لکھا، لیکن یہاں پر آپ یہاں نہ جا کے رک جائیں گے، آپ کا دل اصل مفتی ہے۔ آپ کو اللہ کا خوف ہونا چاہیے کہ حقیقی معنوں میں یہ کیا کر رہا ہوں، یہ بہانہ بنا رہا روزہ چھوڑنے کے لیے، یا پھر میں روزہ رکھنے کی طاقت میرے اندر ہے، اگر میں رکھ سکتا ہوں تب روزہ رکھیں۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں کچھ باتیں لوگوں کے اندر جو غلط فہمیاں ہیں اس کو دور کر دینا چاہتا ہوں۔ آج بہت سارے ہمارے نوجوان ہیں، بہت سارے ایسے ہیں جن کا یہ کہنا ہے کہ دیکھیے دوست یار، ان کے دیگر مسلک ہیں، دیگر تنظیم، دیگر لوگ ہیں، وہ کیا کہتے ہیں، کبھی دوستوں کو ادھر کھینچ کے لے کے جاتا ہے کہ مولانا ایسا ہے کہ تمہارے یہاں پہ نماز صحیح نہیں ہوتی ہے، تراویح کی نماز جو ہے 8 رکعت ہوتی ہے، تو ایسا کیوں ہوتا ہے، ویسا کیوں ہوتا ہے۔ اس طرح سے پڑھے لکھے علم کی کمی ہے تو کبھی ادھر چلے جاتے ہیں، کبھی ادھر چلے جاتے ہیں، وہ سمجھ میں نہیں آتی ہے بات۔ تو میرے بھائیوں یہ 8 رکعت ہم سے نہیں بلکہ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے 8 رکعت نماز تراویح ادا کیے ہیں۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کیا گیا رمضان یا غیر رمضان، تو اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں کی کیا کیفیت ہوا کرتی تھی؟ تو اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ 11 رکعت اللہ کے نبی جناب رمضان اور غیر رمضان، چاہے رمضان ہو یزید ولا ینقص، رمضان یا غیر رمضان، کسی بھی ایام میں اللہ کے نبی 11 رکعت سے زیادہ نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ یعنی 8 رکعت جو ہے یہ تراویح کی نماز، پھر وتر 3 رکعت، یعنی 11 سے زیادہ آپ نے نہیں پڑھا ہے۔ یہ بخاری کے اندر آپ کو تمام روایتیں مل جائے گی، اگر آپ کوئی اس طرح سے کہے تو آپ لے جائیے، بخاری اٹھائیں گے، بخاری کو ٹھیک 209 نمبر سے لے کر کے پورے حدیث پڑھتے جائیں گے، کیونکہ ابھی وقت مختصر ہے، بات کو ختم بھی کرنا ہے۔ 2009 سے لے کر کے 2009، 2010، 2011، 2012، 2013، 2014 جتنے سارے روایتیں ہیں سب اسی کے تعلق سے دلائل
لائے گئے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ نے نقل کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہی پڑھتے تھے، 11 رکعت ہی پڑھا کرتے تھے۔ اسی طرح سے وہ ہمارے بھائی جو ہے ایک حوالہ دیتے ہیں، موطا امام مالک کے اندر ایک روایت موجود ہے کہ اس کے اندر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ہے 20 رکعت نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، تو وہ روایت غلط ہے، وہ روایت صحیح نہیں ہے، وہ روایت ضعیف ہے۔ اب خود انہی کے محدثین نے عبد الحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ بڑے بڑے جو ان کے اکابر ہیں محقق جو ہیں، انہوں نے خود کہا ہے کہ جو سنت جو ہے نماز مبارک یہ کیا ہے، یہ 11 رکعت یعنی 8 ہی رکعت سنت ہے۔ جو 20 کہا جاتا ہے وہ 20 صحیح نہیں ہے۔ خود انہوں نے کہا کہ امام جو نقل کرتے ہیں کہ ابن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا ہے، تو یہ ضعیف موطا امام مالک کے اندر یہ روایت ضعیف ہے۔ اسی طرح سے موطا امام مالک ہی کے اندر ایک دوسری روایت جو آئی ہوئی ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں انہوں نے حضرت تمیم داری اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو مصلی پہ کھڑا کیے تھے، اور مصلی پہ کھڑا کرنے کے بعد جو حکم دیے تھے وہ 8 ہی رکعت پڑھانے کا حکم دیے تھے۔ اور اس نماز کی کیا کیفیت، حسنہن و طولہن، کہ مت پوچھئے کہ کیا کیسی نمازیں وہ تھی، یعنی رات و رات بھر قیام کیا کرتے تھے۔ تو یہ ہے میرے بھائی، دیکھیے آپ کو کیا ہے، یہ قرآن جو پڑھ رہے ہیں اس کے اندر مزید آپ اضافہ کریں، مزید اضافہ کریں جتنا ہو سکے، لیکن آپ جو سنت جو ہے، سنت تو یہی ہے، کیونکہ تمام روایتیں جو پیش کی جاتی ہے، ہر کسی نے بڑے بڑے ان کے جو آج بڑے جو اسکالرس ہیں، بڑے بڑے جو ہے خود انہوں نے کہا ہے کہ یہ چیز جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہی سنت ہے، کیونکہ سنت حقیقت میں یہی سنت ہے، وہ 20 رکعت والی کوئی سنت وغیرہ نہیں ہے۔ لوگوں نے اپنے طرح سے بنا لیا ہے اور اپنے اپنے مساجد الگ کر لیا ہے، مسلمانوں کو بانٹ دیا ہے، اختلاف انتشار کھڑا کر دیا ہے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ قرآن و حدیث ہمارے لیے کیا ہے، ہمیں جو شریعت دی گئی ہے، ہمیں جو دین دی گئی ہے، لیلا و نہارا، ان کے دن بھی ان کے رات بھی دن کی مانند ہے۔ ہمیں اور آپ کو کہیں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان معاملے میں یتیم نہیں چھوڑا ہے، بلکہ تمام چیزیں ہمیں اور آپ کو ہم تک پہنچا دیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اگر کوئی آپ سے ایسا کہے یا آپ خود ان کو اپنے طرف مائل نہیں کر سکتے، ان کو متاثر نہیں کر سکتے، آپ کو الٹا متاثر کر دے رہے ہیں، تو آپ بتائیں کہ یہ بات صحیح نہیں۔ تو آپ آئیے، میں بخاری تو ہر کوئی مانتا ہے، بخاری کے اوپر پوری امت کا اجماع ہے، آپ کھولیں حدیث کو، آپ کھولیں وہاں پر دیکھیں کہ کیا لکھا ہوا ہے۔ تو اس طرح سے میرے بھائی، کیونکہ ابھی آپ لوگ کم علم میں ہیں، جانتے نہیں ہیں، جس طرح سے کہ جدھر کا ہوا ہے ادھر ہی چھتری پکڑ لینے والا کہانی ہے، ادھر کا ہے تو ادھر، ادھر کا ہے تو ادھر۔ تو علم کی ضرورت ہے، جاننے کی ضرورت ہے۔ بہرحال وقت زیادہ ہو گیا ہے، آپ لوگوں سے معذرت کے ساتھ کہتا ہوں، جو وقت زیادہ ہو گیا ہے کہ یہ اس طرح کی باتیں ہی تھی کہ لوگوں کو بتانا ضروری تھا۔ بہرحال اس بات کو ختم کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ مولا کریم جو بات کہی گئی ہے، سب سے پہلے تو ہم اور آپ کو تو ان باتوں کے اوپر اچھی سمجھ کے توفیق دے دیں۔ اس کے بعد مولا کہ ہم تمام مسلمانوں کو حقیقی معنوں میں، واقعی معنوں میں مولا کریم رمضان المبارک کا مہینہ جو یہ ہمارے سروں سے گزر رہا ہے، مولا کریم تمام مسلمانوں کو اس مہینے کا بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق دے دے۔ مولا کریم جو بے نمازی ہے ان کو نمازی بنا دے۔ مولا کریم جو بے روزے دار ہے ان کو روزہ رکھنے کی توفیق دے دے۔ مولا کریم جو اس مہینے کے اندر بھی برائی کر رہے ہیں، مولا کریم تو انہیں برائیوں سے توبہ کرنے کی توفیق دے دے۔ مولا کریم جو اس دنیا سے جا چکا ان کی مغفرت فرما دے۔ مولا کریم جو رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں ملا ہے، اس پر بھرپور نیکیاں کمانے کی توفیق دے دے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق دے دے۔ تقبل یا رب العالمین وأخدعوانا الحمد لله رب العالمین، سبحان ربک رب العزة عما یصفون والسلام على المرسلین والحمد لله۔